اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف، اس کی جانب قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ وسیلے کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں دعا میں کسی کو وسیلہ بنانا، اصل میں اس اعتبار سے ہمارے ہاں کے جو مختلف فی مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اس لفظ کے وہ معنی ہے کہ جو اردو میں مستعمل ہے۔ عربی کے بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جو اصل میں تو عربی کے ہیں، وہاں مفہوم کچھ اور ہے، اردو میں آ گئے تو کچھ اور مفہوم ہے۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، ذلت، ذلیل، عربی زبان میں اس کے معنی صرف کمزور کے ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَذِلَّةً، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا تم بہت کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی میدان بدر میں، بدر کی جنگ میں، جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اب اردو میں یہ آ کر ذلیل کے معنی کیا ہو گئے؟ کمینہ۔ یہ کمینہ جو ہے، چاہے وہ قوی ہو، طاقتور ہو، غنڈہ ہے، بہت بڑا جو ہے اس کا چل رہا ہے، سکہ چل رہا ہے اپنی آبادی کے اوپر، جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو وہ کمزور تو نہیں ہے، لیکن اسے ہم کمینہ کہیں گے۔ تو یہ کمینگی جو ہے یہ لفظ اردو میں آ کر ذلیل کے مفہوم میں شامل ہو گئی، عربی میں نہیں ہے۔ اسی طرح جاہل کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی کچھ اور، اردو میں جاہل اسے کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو، عربی میں جاہل اسے کہتے ہیں جو خواہشات کا بندہ ہے، عقل سے کام نہیں لیتا، سوچتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا ہے۔ جاہل حلیم کے مقابلے میں آئے گا، ایک حلیم الطبع انسان ہے، ارے جاہل ہے، فوراً اشتعال میں آ جاتا ہے، اجڑ ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے PhD کیے ہوئے ہو، لیکن اس کی شخصیت جو ہے، اس کے اندر وہ پہلو جو ہے، عقل پر جذبات غالب ہو، وہ جاہل ہو۔ عقل جو ہے وہ غالب رہے جذبات کے اوپر، تو وہ آدمی حلیم الطبع شمار ہو۔ اسی طرح کا یہ لفظ وسیلہ کو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ذریعہ، حکام تک بات پہنچانے کا ذریعہ، کوئی سفارشی تلاش کرو وہ تمہاری بات وہاں پہنچائے، تمہاری رسائی وہاں تک نہیں ہے، کسی کی رسائی ہے تو وہاں تک اس کو پکڑو، اس کا ذریعہ، اس کو ذریعہ بناؤ۔ عربی میں اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ الوسیلۃ القرب، وسیلہ کے معنی صرف قرب ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اب یہاں پہ بڑی دلچسپ ایک لغوی بحث ہے، دیکھیے ایک ہے مادہ واو سین لام، یہ جو یہاں پر وسیلہ کا مادہ ہے، ایک ہے واو صاد لام وصل، یہ وصل و فصل، وصل کے مقابلے میں فصل آتا ہے، کٹ جانا۔ فصال کہتے ہیں ماں جب بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو وہ فصالہ فی عامین، 2 سالوں میں اس کا دودھ چھڑانا ہے۔ تو وصل و فصل، وصل کے معنی جڑ جانا، 2 چیزوں کا آپس میں اس قدر قرب ہو جانا گویا کہ جڑ گئے۔ وہی معنی جو ہے اس واو سین لام کے بھی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وصل جو ہے مجرد جڑ جانے کا نام ہے، جبکہ وصل سین والا جو ہے اس میں رغبت کی طرف کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ جڑ جانا، بس یہ فرق ہے۔ چنانچہ میں امام راغب کا حوالہ دے رہا ہوں، الوسیلۃ والتوسل الی شیء برغبۃ، رغبت کے ساتھ کسی چیز کی طرف جڑ جانا۔ وہی اخص من الوسیلہ، جو سواد والا وسیلہ ہے اس سے یہ زیادہ خاص ہے، لتضمنھا لمعنی الرغبہ، کہ اس کے اندر رغبت کا بھی مفہوم شامل ہے۔ واو صاد لام، 2 چیزوں کا جڑ جانا، اس میں سے کوئی اشتیاق کا پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی رغبت کا پہلو نہیں ہے، اس میں محبت کا پہلو نہیں ہے، لیکن جب اشتیاق سے، رغبت سے، محبت سے 2 چیزیں قریب آئیں گی تو اس کو واو سین لام سے تعبیر کیا جائے گا۔ اچھا وصل کیا ہے؟ واو صاد لام، تو امام راغب فرماتے ہیں الاتصال و اتحاد الاشیاء بعضها ببعض، اتصال وصل ہی سے بنا ہے نا، جیسے تقویٰ سے اتقا، تو وصل سے اتصال، باب افتعال، جڑ جانا 2 چیزوں کا، متحد ہو جانا، جمع ہو جانا اشیاء کا ایک دوسرے کے ساتھ۔
یہ ہے اصل جو لفظ ہے وسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف قرب تلاش کرو، قریب سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اس مادے سے یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں صرف 2 جگہ آیا ہے۔ ایک تو یہ مقام ہے جس پر ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل میں، کہ یہ مشرکین جو ہیں جن کو اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہیں، یا وہ ملائکہ ہیں ان کو نام دے رکھے ہیں، اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے نام رکھ دیے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں، اللہ کے ہاں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ اور یا پھر جو ارواح ہیں، جو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ، ان کی ارواح کو جو ہے ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین یبتغون، یہ جو ہے وہ تو خود جو ہے الوسیلہ ایہم اقرب، وہ تو خود اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں، تم ان کو ذریعہ بنانا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رسائی کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذریعے ہی نے در حقیقت سارے مشرکانہ نظام کو جنم دیا ہے۔ تم بہت گندے ہو، تمہارا اخلاق خراب ہے، تمہارا دامن کردار داغدار ہے، تمہاری دعا اللہ نہیں سن سکتا، جاؤ کسی اللہ کے بندے کے پاس، اس سے دعا کراؤ، ذریعہ بناؤ اس کو، اور نہیں تو صاحب قبر سے جا کر درخواست کرو کہ وہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دے، اس میں سفارش بھی شامل کر دے۔ یا یہ کہ بتوں کے پجاری ہیں، جاؤ ان کے پاس، ان کے لیے اونٹی مٹھی گرم کرو، کچھ چڑھاوے چڑھاؤ، نذرانے دو، تو پھر جو ہے وہ ان بتوں کو راضی کر لیں گے، تمہارے حق میں شفاعت کریں گے، یہ تمہاری جو ہے مراد بتلائیں گے۔ یہ سارا جو فساد پیدا ہوا ہے دین میں، وہ در حقیقت اسی سے ہوا ہے، ذریعہ تلاش کرنا، ذریعہ تلاش۔ جیسے کہ دنیا میں ہم عادی ہیں، ظاہر بات ہے کہ کوئی بڑا حاکم ہے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ یہ ذریعہ جو ہے، اور اردو میں ہم ذرائع و وسائل، یہ اس کو اس طریقے سے مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اردو میں اس کا مفہوم ہے، عربی میں سمجھ لیجئے کہ الوسیلۃ التقرب، قریب ہونے کی کوشش کرنا، یہ وسیلہ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں نیک اعمال۔ اعمال نیک کرو، جو کوئی عمل نیک کرو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانے کا ایک وسیلہ بن جائے گا۔ جتنا کرتے جاؤ گے عبادت، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب تمہیں حاصل ہوتا جائے گا۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو طرف اس کے قرب، اور تلاش کرو طرف اس کے قرب بفعل طاعت، خدا سے ڈرو ترک معاصی کے ساتھ، اور طلب کرو طرف اس کے کس کو؟ قرب کو بفعل طاعت۔ عبادات کرو، فرما برداری کرو، طلب کرو طرف اس کے وسیلے کو، یعنی قرب کو، خدا کا قرب طلب کرو، کس کے ساتھ؟ بفعل طاعت، اللہ کی فرما برداری کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے خواب دیکھا جب جیل میں تھے، اللہ کا دیدار ہوا ان کو، تو امام احمد بن نے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، آپ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے آپ کا قرب حاصل ہو۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا میرا قرب میرے کلام سے حاصل ہوتا ہے۔ کیا؟ قرآن پاک پڑھتے رہو، میرا قرب ہوگا۔ امام احمد بن عرض کہ حضرت کسی کو معنی آتا ہے، کسی کو معنی آتا نہیں۔ فرمایا معنی نہیں آتا پھر بھی تو میرے الفاظ ادا کر رہے یا نہیں؟ تو یہی چیز ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، خدا کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ہاں، کلام اللہ سے محبت رکھو، اللہ کا قرب ہے۔ ایسے سمجھو کہ تم اللہ کی معیت میں ہو، اور معیت بھی خاصہ تمہیں حاصل ہے کہ خدا کا کلام پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو۔ یہ سمجھ آ گیا؟ تو 2 چیزیں ہیں، اللہ سے ڈرو ترک معاصی کے ساتھ، اور خدا کا قرب حاصل کرو پہلے طاعت کے ساتھ۔ میرے جی یہاں وسیلہ کا معنی قرب حاصل کرنا، سمجھے جی؟ ہاں، وہ وسیلہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا انبیاء کا وسیلہ یا بزرگوں کا وسیلہ، وہ ادھر ثابت نہیں ہو رہا، یہ خیال کرنا۔
वैसे वसीला बिज़ात जायज़ है। हमारे उलमाए देवबंद और अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक वसीला बिज़ात क्या है? जायज़ है। हवाला लिख लो, वसीला बिज़ात जायज़ है। मारिफुल कुरान इससे नहीं निकल रहा, इस आयत से नहीं निकल रहा, ये ख्याल करना, ऐसे आम मैं कह रहा हूँ। वसीला बिज़ात क्या है? जायज़ है। मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 3 सफ़ा 128। भाई मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने लिखी है, जो देवबंद के भी मुफ्ती रह चुके हैं, उनके और मसाइल तो देखते हो, मान तो ये मसला भी मान लो, क्या हर्ज पड़ेगा, देवबंद का मुफ्ती है। इसके अलावा एक और हवाला है, आप लिखें नहीं सिर्फ सुन लें। ये रूहुल मानी जानते हो, तफसीर है, अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह ताला बड़े मुहक्किक हैं, हनफी हैं। सिर्फ आप रूहुल मानी का ये लिख लें, रूहुल मानी जिल्द नंबर 6, इबारत वहां देख लेना। रूहुल मानी जिल्द नंबर कितनी? 6 सफ़ा 128, सफ़ा 128 वहां देख लेना। इबारत मैं पढ़ता हूँ, लिखनी नहीं, ये वहां देख लेना। ला अरा बासन फी तवस्सुल इलल्लाह ताला बेजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदल्लाह ताला हय्यम व मय्यता। कि बाज़ लोग कहते हैं हजूर की ज़िंदगी में वसीला जायज़ था, वफ़ात के बाद जायज़ नहीं। अल्लामा रूहुल मानी वाले क्या लिखते हैं? हय्यम व मय्यता, ज़िंदगी में जायज़, वफ़ात में जायज़ है। बेजाह नबी तवस्सुल को मैं कोई हर्ज नहीं समझता, जायज़ समझता हूँ। रूहुल मानी ने लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। वसीला दो किस्म का है, एक शरई है, अल्लाह के नेक बंदे को जरिए रहमत जानकर, और करने धरने वाला सिर्फ अल्लाह का अकीदा हो, ये दुरुस्त और सही है। एक शिरकी वसीला है, बाबो दरगाहों को जिम्मेदार और पासदारान मान ले। मुवहिद जो वसीला करता है वो जायज है, बिदती जो करता है वो नाजायज है। अम्बतर रबीउल बकल, मुवहिद कहे तो सही है, तेहरी कहे तो गलत है। कुरान करीम की आयत से साफ जाहिर है कि वसीले की गुंजाइश नबी के हक से, सहाबा के तुफैल से, बुजुर्गान दीन की हुर्मत और बरकत के जरिए मांगना दुरुस्त और सही है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 410 पर हदीस है, अंतुम तुनसरून व तुरज़क़ून बिसिगारिकुम व मर्दाकुम। बीमारों और चोटों की वजह से तुम्हारी मदद हो रही है, तुम्हारी नुसरत हो रही है। इस पर मौलाना अशरफ अली ने रिसाला लिखा है, उसका नाम है अल वसीला इलल वसीला। पहले वसीला जो स्वाद से है, दूसरा सीन से है। 8 दलाइल दिए उसमें। वसीला जरिए को कहते हैं। अंतरा शायर कहते हैं सबे मुअल्लक़ा में, इन्नर रिजाल लहुम इलैकी वसीलतन, इन्नर रिजाल लहुम इलैकी वसीलतन अन याखुज़ूकी तक़हली व तख़द्दबी। लोग आपका रिश्ता मांगने आ रहे हैं, अच्छी तरह सुरमा डालो और बेहतरीन वो मेहंदी लगा लो। सरगे नराई नराई का तोरे और दलाल अंगरजी नराई सरगे ख्वाबीना। इन्नर रिजाल लहुम इलैकी वसीला अय्या खुजू की तक़हली व तख़द्दबी। कुर्तुबी ने एक इब्नुल जोजी ने ज़ादुल मसीर में एक शेर लिखा है, ये मैंने एक मौके पर तकी साहब को सुनाया था, वो बड़े खुश हुए थे, लिखने लगे, इज़ा गफ़लल वाशून उदना ले वस्लना, इज़ा गफ़लल वाशून उदना ले वस्लना। जब चुगलखोर एक तरफ हो जाए हम फिर मिल लेंगे। वह आदत तसाफी बैनना वल वसाइलू, हमारे पुराने ताल्लुकात और ज़राए सब कायम हो जाएंगे।
اذا غفل الواشون عودنا لوصلنا وعاد التصافی بیننا والوسائل. تفسیر زاد المسیر صفحہ 38. آپ فتح الباری کی پہلی جلد میں جو یہ نسخہ مولوی صاحب لائے ہیں، کون سی کتنی جلدوں والا ہے؟ 15 جلدوں والا نسخہ. اس کے 268 صفحہ ہے. پیغمبر کی شادیوں پر جو بحث کی ہے. اچھا یہ صفحہ یہ کیا ہے؟ 498 صفحہ. یہ صبح جو شادیوں پر بات ہوئی تھی. ہمارے ملک میں جن شیخ القرآنوں نے وسیلے کا شد و مت سے انکار کیا ہے، پنپیر مولانا نے اپنی تقریر میں کہا ہے اور اپنی کتاب البصائر میں بھی لکھا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تفصیل روح المانی میں ہے. ہم بڑے حیرت کرتے ہیں کہ یہ شیخ القرآن اور پنڈی والا شیخ القرآن اور گجرانوالہ کے قاضی شمس الدین، گجرات کے بخاری صاحب، یہ سب فرماتے تھے کہ روح المانی میں ہے. آپ روح المانی سن لے ذرا، اور یہ اس پر وسیلہ ختم ہے. اللہ اکبر. وبعد هذا كله، اس تمام تفصیل کے بعد، انا لا نرى باسا في التوسل الى الله تعالى بجاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم حیا ومیتا، ويراد من الجاه ما لا يرجع الى صفة من صفاته تعالى، مثل ان يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته، فيكون معنى قول القائل إلهي أتوسل بجاه نبيك أن تقضي لي حاجتي، إلهي أجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي، ولا فرق بين هذا وقولك إلهي أتوسل برحمتك أن تفعل كذا، إذ معناه أيضا إلهي أجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا، بل لا أرى باسا أيضا بالإقسام على الله بجاهه. بڑے دھڑیلے کے ساتھ علامہ آلوسی ذیل الآیا وسیلے کے قائل ہے. علماء دیوبند سب قائل ہے تقریباً، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی نے تو آب حیات اسی موضوع پر لکھی ہے. روح المانی پارہ 6 صفحہ 406. آج تو اتنی گفتگو کافی ہے اس مقام کے لیے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں عرض کیا جا چکا، لیکن چونکہ اس میں وسیلے کا مسئلہ آیا تھا اور یہ مسئلہ بڑا نازک سا ہے، بعض لوگ اس کی وجہ سے گمراہی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. بقدر ضرورت بحث پچھلے درس میں کر چکا ہوں، لیکن آج مطالعہ کرتے ہوئے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کا قول نظر سے گزرا، اور میں نے چاہا کہ یہاں اپنے درس کے شرکاء کو بھی وہ سنا دیا جائے. شاید آپ جانتے ہوں کہ ہمارے ہاں جو عربی تفاسیر میں مستند اور معتمد اور جامع تفاسیر ہیں، ان میں روح المعانی کا نام سر فہرست ہے، اور روح المعانی کے مصنف ہیں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا کہ وسیلے کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، وسیلہ توسل کے معنی میں ہے، یعنی تقرب بالطاعات والعبادات، اطاعات کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے ذریعے سے، ذکر و دعا کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا. ایک تو یہ وسیلہ ہے.
اور وسیلے کا یہ معنی ایسا ہے کہ اس پر سب ہی کا اتفاق ہے کہ اللہ کہتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلے کا معنی کیا اطاعت، عبادات جتنی بھی ہیں، قولی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں یا بدنی عبادتیں، کہ ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا معنی کیا وسیلے کا توسل بالمخلوق، مخلوق کو وسیلہ بنانا۔ اور یہاں جو لفظ بولا توسل بالمخلوق، تو اس کا معنی یہ کیا کہ مسلمانوں سے دعا کی درخواست کرنا، اللہ کے نیک بندوں سے، مسلمانوں سے دعا کی درخواست کرنا، اور دعا کی درخواست ہر مسلمان سے کرنی چاہیے، بالخصوص جس کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے یہ نیک مسلمان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، یا اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، تبلیغی جماعت میں جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، طلب علم کے لیے جا رہا ہے، جہاد کے لیے جا رہا ہے، تو ہم اس سے درخواست کریں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ بھی وسیلہ ہے، توسل بالمخلوق، مخلوق کے ذریعے سے کوئی وسیلہ پکڑنا، یعنی دعا کی درخواست کرنا کسی سے، اور جس سے دعا کی درخواست کی جائے اسے یہ درخواست قبول کرنی چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعض اوقات ہم سے لوگ کہتے ہیں دعا کرنا، ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے دعا کریں گے، بلکہ میں تو کوشش کرتا ہوں نقد ہی دعا کر دوں، اور الحمدللہ بس ایک دعا اللہ نے زبان پر چڑھا رکھی ہے، وہ یہ کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو بہت بڑی دعا ہے۔ تو عام طور پر نقد ہی دعا کر دیتے ہیں، لیکن ہم جواباً اگر درخواست کریں کہ بھی آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، تو کہتے جی ہم کیا دعا کریں گے، ہم تو گنہگار ہیں، یہ آگے سے کہہ دیتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے ہاں کوئی مولوی صاحب نے دعائیں منوانے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ مولوی صاحب جتنی دعائیں کریں گے وہ تو ساری کی ساری قبول ہو جائیں گی، اور جو غیر مولوی ہے وہ دعا کرے گا تو قبول نہیں ہوگی، یہ تصور غلط ہے۔ اور گناہگار کون نہیں ہے، کون نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کون ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غالباً اس طرح کا واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ کچھ لوگ ایک گناہگار پر بڑے گرم ہو رہے تھے، بڑے جوش دکھا رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے اور منہ سے چاک نکل رہی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ آگے بڑھ کر اس کو پتھر مارے۔ اب کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، اس لیے کوئی ایسا تھا نہیں جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔ تو بھائی گناہگار کون نہیں ہے؟ کوئی چھوٹا گناہگار ہے، کوئی بڑا گناہگار ہے، کوئی ظاہری گناہگار ہے، کوئی چھپا ہوا گناہگار ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بہانہ کہ ہم کیا دعا کریں گے، ہم تو گناہگار ہیں، یہ بہانہ صحیح نہیں ہے۔ اور صرف چھوٹوں کو بڑوں سے دعا کی درخواست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بڑوں کو بھی چھوٹوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ میرے آقا، آپ کے آقا، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان، بڑا عابد، بڑا زاہد، بڑا مقرب، بڑا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صحابہ اکرام سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ لا تنسانا یا اخی من دعائک،
او میرے بھائی اپنی دعا میں مجھے بھلا نہ دینا. یہ حضور فرما رہے ہیں مجھے بھلا نہ دینا دعاؤں میں یاد رکھنا. اور یہ تو آپ کو سنا بھی چکا ہوں اور آپ نے بارہا دوسرے حضرات سے بھی سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو جن میں حضرت عمر کا نام زیادہ نمایاں ہے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد اویس قرنی آئیں گے، اویس قرنی، ان سے دعا کی درخواست کرنا. اب اویس قرنی صحابی نہیں ہے، یہ صحابی ہیں. صحابہ سے کہہ رہے ہیں حضور، اور صحابہ بھی کون سے؟ جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی جا چکی. انہیں آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد اویس قرنی آئیں گے، ان سے دعا کی درخواست کرنا. لمبا واقعہ ہے تو اویس قرنی آئے اور ہے تو میرے فاروق تلاش کرتے 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 ان تک پہنچ گئے. آپ جان سکتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع، اس زمانے میں پاسپورٹ تو تھے نہیں، ویزے نہیں تھے، شناختی کارڈ نہیں تھے، تو یہ جاننا کہ کون کہاں سے آیا ہے، کس نام کا ہے، کس قبیلے کا ہے، بڑا مشکل کام. اللہ اکبر. لیکن حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے آقا نے مجھے وصیت کی تھی اویس قرنی سے دعا کی درخواست کرنا. اس لیے ٹوہ میں لگے رہے، باہر سے آنے والے قافلوں کے بارے میں تحقیق کرتے رہے، یہاں تک کہ پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے کہ یمن سے ایک قبیلہ آیا ہے اور قرن قبیلے کے کچھ لوگ ہیں اور ان میں ایک اویس بھی ہے، اور درخواست کی کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. انہوں نے انکساری اور عاجزی کے ساتھ کہا حضرت میں کیسے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں تم سے دعا کی درخواست کروں، اس لیے درخواست کر رہا ہوں. تو بھی ایک توسل یہ بھی ہے، یہ بھی وسیلہ ہے. اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے دعائیں کریں، دعا کی درخواست کرنی چاہیے، دوسروں کی دعا کے طلبگار رہنا چاہیے. یہ بھی ایک توسل ہے، یہ بھی وسیلہ پکڑنا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک موقع پر جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور قحط سالی کی صورت تھی تو دعا کی، اللہم انا کنا اذا اجدبنا توسلنا الیک بنبینا فتسقینا. اے اللہ جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو ہم اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے تو آپ ہم پر بارش برسا دیتے تھے. اب آپ تو موجود نہیں ہیں، ہم آپ کے چچا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں تو آپ بارش برسا دیجیے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک حضور زندہ تھے تو ہم آپ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ سے دعا کیجیے، قحط سالی دور ہو جائے، بارش برسے. تو حضور دعا فرماتے تھے اور بارش برستی تھی. اب حضور تو نہیں رہے تو اے اللہ ہم آپ کے چچا سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ ان کی دعا کو قبول فرما لیجیے. تو دوسری قسم توسل کی وسیلہ پکڑنے کی یہ ہے. تیسری قسم توسل کا معنی، وسیلے کا معنی کہ اللہ کے سامنے کسی کو واسطہ بنا کر پیش کرنا اور اللہ پر گویا کہ قسم کھانا، اے اللہ تجھے فلاں کی قسم، فلاں کا واسطہ، تو میری دعا کو قبول کر لے، فلاں کے واسطے سے میری دعا کو قبول کر لے. اس بارے میں گزشتہ درس میں بات ہو چکی ہے. ویسے میں نے عرض کیا کہ یہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو فرمایا کہ علامہ عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ
بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اور وسیلہ دے کر دعا کرنا یہ جائز ہے، لیکن مفہوم وہ ذہن میں رکھیے گا جو میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ ایک بات تو یہ کہ جب اللہ کی کسی نیک بندے کا واسطہ دیا جاتا ہے تو گویا کہ واسطہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس بندے سے محبت ہے، تیرے نیک بندے سے محبت ہے، اور محبت بھی ایک نیک عمل ہے، میں اس محبت والے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ میری دعا کو قبول فرما لے، تو یہ واسطہ دینا اس مفہوم میں صحیح ہے۔ یا یہ کہ اے اللہ تیرے اس نیک بندے پر جو تیری رحمت نازل ہوتی ہے اس رحمت کا واسطہ کہ مجھ پر بھی اپنی رحمت نازل فرما دے، تو یہ دونوں مفہوم بلا شبہ بالکل صحیح ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور واسطہ بنا کر دعا کرنا صحیح ہے، جبکہ مفہوم صحیح ذہن میں رکھا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے دلیل کے طور پر ایک واقعہ پیش کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک نابینا صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ میری اس تکلیف کو، نابینا پن کو دور فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فهو خیر لک، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، یہ صبر بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، اللہ پاک آخرت میں اس کا صلہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن انہوں نے عرض کیا آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، اچھے طریقے سے وضو کرو، اور اس کے بعد یہ دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ بنبیک، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اس حاجت اور ضرورت کو پورا فرما دے، اور اللہ آپ کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے۔ یہ دعا کی، تو اس سے یہ دعا سکھائی حضور نے، چنانچہ انہوں نے یہ دعا کی۔ تو امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا جائے اور مفہوم صحیح والا ذہن میں ہو تو آپ کا واسطہ دے کر دعا کرنا یہ جائز ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اُلَٹوی اللہ تنزدیکات، وسیلہ پمانا نزدیکات، اشعار عرب کے راضی ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی وتخذبی، سڑی تا نزدیکات لٹائی، وسیلہ نزدیکات، او نزدیکات پنے کو اعمالو وسیلہ منو، وسیلہ طول مفسرین وی من فعل طاعت و ترک المعاصی، نیک عمل کول او د بد عمل نزان ساتل دیتا وی وسیلہ۔ روح المانی وی چھے بعض خلقو وسیلہ پہ زوات گردول دا او ذات اولیاء کرام وسیلہ کئی، نو آگا وی وَذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ، دادا آگا بدعات ندی لم يفعلها أحد من السلف، چیاو دا سلف ندا کار ندے کڑے، چھے ولی وسیلہ کا بابا وسیلہ کا دا نشتا، او قرآن کی دیر زایا وسیلہ نے عمل ذکر کئی، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّذِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، دا جنت درگیش تاسو پا میراث اوڑا پس او داغی چھ تاسو عمل کو، عمل وسیلہ کے دیشی چھ اللہ ما
فلانے نیک عمل کړي دے هغه خپل عمل تا ته وسیله کوم زما دا کار وکا لکه درې تانا غار کې راګیرو او ګټ راغې مخه وته باندې کړه وی راځي الله ته وسیله لاټو یو خپل عمل وسیله ک بل خپل عمل وسیله ک بل وی الله ما مزدور سره احسان کړو کاغه احسان مستار رضا لکړی زبان دا ګټلر کې الله غا ګټلر کا لار کولاو شو تا یو نیک عمل کړي چې الله ما د شپې پاسې دلې ما نفل میکړي دي او تا ته می جړلې دي الله غا عمل لرته وسیله کوما زمانه دا مرز لرکا جایز دا الله فلانه گاونډي وګو او مونږه چرګ پوخ کړو او الله هایلا میتنا په پلیټ کې چرګو موړیو ډوډۍ می موړیوا ما داغا گاونډي سره احسان ستار رضا لکړو الله زما عمل تا ته وسیله کوما زمانه دا مرز لرکا جایز دا الله یو سړی راګیرو د خلاصون لارې نوا ما امدادو کا غم اخلاص کو الله زما عمل تا ته وسیله کوم جایز دا الله یو بوډا روانو ملای کړوپا پاندې پسارو پیټه پسارو خولي پیرامات وی ز په خپشم او ماته ناغه پیټه واغست او تر کوسي می ور سره وړو الله کاغه بوډا سره می خستار زاله کړیو نو زما دا عمل تا ته وسیله کوم او زما دا حاجت تر سره کا جایز دا خدا نه چې فلانه ولی دی او هغه ستانی ازولې دی او هغه تا ته وسیله کومه زما دا کار او خدا غا عمل دی ستاسو عمل دی تب خپل عمل وسیله کې دانه چې توای بابا وسیله کومه ولی وسیله کومه دا وسیله نشتا او قران کې دو ځای د دې ذکر کوي الوسیله یو دلتا او یو سوره بنی اسرائیل و 50 آیات کې علامہ روح المانی په دې ځای باندې بهترین کلام کړي سو پاڼې او بیا اگر رد کوي په دغه وسیله به زوات او چا چې لیکلي وسیله به زوات الفاضله دا غي مطلب دا دی چې نیک سړی دی او داغه تابعداري دی کړی دا او خپل تابعداري الله ته وسیله کې نو بیا هم جایز ده دا نه چې داغه ذات وسیله دارنګي وسیله په معنا د حاجت راځي وسیله په معنا د نزدېکت راځي وسیله په معنا د هغه مقام چې نبی عليه السلام نبی الله ورکيو چې اذان نه بعد ته دعا کې وایي کې وسیله راځي